کون سے پروجیکٹ کے لیے. تو میں اس لیے ابھی تک کوئی مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈ ریزنگ نہیں کر رہا جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمیج ہے, کتنا پیسہ میں اکٹھا کر سکتا ہوں, کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہے, اور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ میں جتنا مجھے انفارمیشن آتی جا رہی ہے اتنا بڑا پاکستان میں سیلاب سے نقصان 2010 میں جس میں بہت نقصان ہوا تھا تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا آج ہوا ہے. تو میں جائزے لے رہا ہوں, میں آج بھی اور بھی جگہ پہ ٹور کر رہا ہوں اور چیک کر رہا ہوں کہ ہم مل کے بحیثیت قوم ہم مل کے کیسے ہم اب وہ لوگ جو بڑی مشکل میں ہیں ہم ان کی کیسے مدد کر سکیں. ملک کی بہتری صرف ایک چیز میں ہے کہ یہاں ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک میں سیاسی طور پہ استحکام. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا, اور ہماری معیشت اس وقت اتنی مشکل حالات میں ہے. جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو ہر چیز مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی ہے. جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اس وقت مہنگائی کی 42% پہ پہنچ گئی ہے, جب ہم تھے تو 16% پہ تھی. تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے, اور جو معیشت ہے وہ نیچے جا رہی ہے. سو اس کا صرف ایک ہی حل ہے, صاف اور شفاف الیکشن. تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے میں اپنی پوری کوشش کروں گا, اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبلائز کروں گا, اور میں جو عمران ٹائیگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے, جن کی ضرورت پڑے گی ان سیلاب زدہ علاقوں میں, یہ صورتحال ایسی ہے کہ 2010 جو ایک بہت بڑا برائزن کے اندر جب فلڈ آیا تھا وہ بہت بڑا ہم سانیہ سمجھتے تھے, لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں یہ 2010 سے بھی بڑا اس وقت فلڈز کی وجہ سے پاکستان میں سانیہ ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں سارا علاقہ جو دریائے انڈس کے رائٹ سائڈ پہ ہے, پہاڑیوں پہ بارش ہوئی, فکر نہ کرو ہم کریں گے, تو میں سب کو پیسے دیں گے. ہمیں یہ تعلیمی ادارہ کل بھی پنجاب کے سی ایم چودھری پرویز الہی سے بات کی تھی, ان سے بھی ہم پورا کانسنٹریٹ گورنمنٹ کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے, ڈی جی خان اور راجن پور میں خاص طور پہ جدھر زیادہ نقصان ہوا ہے ادھر وہ پورا زور لگائیں گے. سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے ہیں, سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے, اور اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جو بھی ہماری
फेडरल गवर्नमेंट है और जो दो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं बलूचिस्तान की और सिंध की, इनको इस वक्त पूरा सारी कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ के, सिंध में ख़ास तौर पे जिस तरह की तबाही मची है, सब कुछ छोड़ के उनको, जो लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, उनके लिए उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे पे बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है कि मैं चंदा इकट्ठा करूं इसके लिए, फ्लड्स के लिए। मैं अभी तक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब लोगों से आप पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं जब तक मुझे पूरा ना पता चले कि मैं उस पैसे को किधर लगा सकता हूं जिससे लोगों को फ़र्क पड़े, मैं पैसा इकट्ठा करने से गुरेज करता हूं, क्योंकि मैं वैसे और अपनी शौकत खाना तीसरे हॉस्पिटल के लिए भी पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, और उसके लिए भी नमल यूनिवर्सिटी के लिए, और दूसरा अलकादर यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी, वो सब खैराती इदारे हैं, यानी सारों के लिए, आम लोगों के लिए, मुस्तहिक लोगों के लिए मुफ्त तालीम भी और शौकत खाना में मुफ्त इलाज भी है। तो इसलिए जब मैं कोई नई प्रोजेक्ट लेता हूँ कि अगर इसके लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है, तो मैं ये पहले सोचता हूँ कि क्या मैं वो पैसे को पहले तो ध्यानदारी से खर्च भी कर सकता हूँ, कौन से प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इसलिए अभी तक कोई, मुझे प्रेशर के बावजूद मैं कोई अभी तक फंड रेजिंग नहीं कर रहा, जब तक मुझे पूरी तरह अंदाज़ा ना हो जाए कि कितना बड़ा डैमेज है, कितना पैसा मैं इकट्ठा कर सकता हूँ, क्योंकि जितने पैसे की ज़रूरत है वो सिर्फ गवर्नमेंट से इस वक्त उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ।
एक मिनट बस 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 ठीक हो ठीक हो तो सब कुछ लूट चुके थे। फिक्र नहीं करो, हम करेंगे तुम्हें सारा सबको पैसे देंगे। थैंक यू सो मच। मुझे हमें ये तालीमी इदारा